بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کرائسس اس وقت اپنی ایکسٹریمز پر ہے۔ کیف جو کیپٹل ہے اس میں ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، رشیا نے اس کو ویٹو کیا جس میں یوکرین میں جنگ بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز چائنا نے، انڈیا نے اور یو اے ای نے ابسٹین کیا، جس کی وجہ سے وہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کے ایشوز کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس 21 سینچری میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی اور طاقتیں، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس نے 2001 میں افغانستان میں سیکیورٹی کونسل کی منظوری کے بغیر اٹیک کیا، وہاں پھر نیٹو کی فورسز سے کنٹرول کیا، آلموسٹ 2 ڈیکیڈز وہ وہاں رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عراق میں صدام کو ٹاپل کرنے کے لیے سیکیورٹی کونسل کی منظوری کے بغیر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسپین اور یو کے کو ساتھ ملایا، عراق میں صدام کو ٹاپل کیا۔ اس کے بعد لیبیا میں کرنل قذافی کو ٹاپل کرنے کے لیے اور رجیم بدلنے کے لیے اسی نیٹو سے مدد لی گئی۔ سیکیورٹی کونسل کی پاور کو انووک نہیں کیا، اس لیے کہ اگر سیکیورٹی کونسل کے پاس جاتے تو ان کا یہ فیصلہ ویٹو ہو جاتا، روس اور چائنا اس کو ویٹو کرتے، اس لیے کہ ان کے بیانات تھے کہ وی آر اگینسٹ چینج آف اینی رجیم بائی دا یوز آف فورس۔ اب دیکھیں اس ساری کہانی میں کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کا جو یہ تہذیب کا سفر ہے، وحشی دور سے لے کر 21 سینچری، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ آرگنائزڈ ہیں اور بہت زیادہ سویلائزڈ ہیں، لیکن اس کی بیسک جو روح ہے اور جو بیسک ٹریجیکٹری اور سوچ ہے انسان کی، ابھی بھی یوں لگتا ہے کہ وہ وحشی دور سے باہر نہیں گیا۔ دنیا کے تمام پولیٹیکل سائنٹسٹ کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے، پولیٹیکل انٹلیکچوئلز کی جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہیں، سوکریٹیز، پلیٹو اور ایرسٹوٹل سے لے کر ابھی تک، سب نے کہا کہ دنیا چند اصولوں کے تحت گورن ہونی چاہیے، اور یہ انسان کی معراج تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ 21 سینچری میں سینٹی ول پرویل، لاجک، ریشنل اور لا، انٹرنیشنل لا سپریم ہوگا اور پرویل کرے گا۔ لیکن دیکھا کیا گیا کہ خواہ چنگیز خان کا دور ہو، طاقت نے فیصلہ اپنے حق میں رکھا اور اپنے پاس رکھا۔ دنیا کی باؤنڈریز کوئی نہیں تھیں، جس کے پاس طاقت تھی وہ اپنے فرنٹیئرز کو جتنا چاہتا تھا ایکسپینڈ کر لیتا تھا۔ رومن امپائر آئی، کولونیل اور امپیریلسٹ پاورز ڈیولپ ہوئیں، پھر یہی طاقتور ملک جو تھے انہوں نے ساری دنیا کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر تقسیم کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ دنیا کے بڑے لڑ پڑے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، 10 کروڑ کے قریب انسانوں کی جان لے لی گئی اور اس سے کئی گنا زیادہ زخمی کر دیے گئے۔ پھر تھوڑی ہوش آئی تو کہا کہ ایک ایسی باڈی ہو انٹرنیشنل جو کہ دنیا میں امن اور سیکیورٹی کی ضمانت ہو۔ پیس اینڈ سیکیورٹی یونائٹڈ نیشنز کا نعرہ بنا اور مقصد بنا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے 2 بڑے خاص طور پر ادارے بنائے گئے، ایک جنرل اسمبلی اور اس سے بڑا سیکیورٹی کونسل۔ سیکیورٹی کونسل اس لیے بنائی کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، جنگ انہی کی وجہ سے ہوگی اور امن بھی انہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہذا 5 پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبر بنائے کہ معاملات اتفاق سے طے پائیں، اگر ان میں ایک بھی نہ مانے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو پائے گا، اس کو ویٹو پاور کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ایک بنیادی چیز، اس 5 کو طاقت کس نے دی، اختیار کس نے دیا کہ they will decide the matters of the world۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا، پولیٹیکل انٹلیکچوئلز نے اور انسان کی جو فہم ہے اور جو عقل اور شعور ہے، اس نے کہا کہ فیصلہ جمہور کے پاس ہونا چاہیے، اکثریت کے پاس ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی جمہور کیا ہے؟ بین الاقوامی جمہور وہ 193 ممالک ہیں جو جنرل اسمبلی میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کنسنسس
یا دنیا کی واضح اکثریت کبھی بھی اگریسر کے حق میں نہیں ہو سکتی، یہ سب انٹلیکچوئلز مانتے ہیں۔ لیکن یہ اختیارات اس جمہور کو، بین الاقوامی جمہور کو کیوں نہیں دیا گیا؟ انسانی ذہن اور انسانی سوچ کو اتنی پذیرائی کیوں نہیں ملی اور پھر گن کو پاور دے دی کہ گن فیصلہ کرے گی؟ 5 permanent means گن، ان میں سے اگر ایک بھی کہے نو تو وہ نو ہوگا، ورڈ کے لیے نو ہوگا، 193 ممالک کے لیے نو ہوگا۔ یہ ہے انسان کی معراج۔ آپ دیکھیں، جو ہی ان میں سے کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ بین الاقوامی جمہوریت کے تحت مسئلے کے حل کا قائل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے چونکہ میرے پاس طاقت ہے I can do that۔ جیسے میں نے کہا، یہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا، یہی اس وقت رشیا کر رہا ہے۔ کیا سیکورٹی کونسل یا جنرل اسمبلی جسے میں کہتا ہوں، اس کے فیصلوں کو اتنا اختیار، اتنی طاقت کیوں نہیں دی جاتی کہ اس کے فیصلے پرویل کریں؟ پوچھا جائے کہ دنیا کی جمہوری انداز کیا کہتا ہے؟ ویسے تو یہ سارے ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں۔ آپ دیکھیں، ویسٹ جب دیکھتے ہیں کہ ویسٹ سے بات آتی ہے کہ ہمارا مقصد دنیا میں جمہوریت کا پھیلاؤ ہے، دنیا میں حقوق انسانیت کا پھیلاؤ ہے، ہم ہیومن رائٹس کے قائل ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس، دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے، انٹرنیشنل لا موجود ہے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے دنیا کے ہر مسئلے پر انٹرنیشنل لا ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو انووک کیوں نہیں کیا جاتا؟ دنیا میں جتنے بھی کرائسس ہیں، خواہ وہ تائیوان کا ہو، خواہ وہ یہ یوکرین کا ہو، یا اس سے پہلے پیلسٹائن کا کرائسس ہو، کشمیر کا ہو، بوسنیا کو ہو، دنیا کے بے شمار کرائسس ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں اس بات پر آیا جاتا کہ دنیا کے 193 ممالک ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے اور جو میجورٹی دنیا کی فیصلہ کرے، یونائٹڈ نیشنز کی فورس ہو، اس کو امپلیمنٹ کروائے؟ یہ ہے بین الاقوامی جمہوریت۔ لیکن یہ اپنے ملکوں میں جمہوریت کے قائل ہیں۔ افسوسناک چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر یہ جمہوریت کے قائل نہیں ہیں، وہاں طاقت کے استعمال کے قائل ہیں، اور طاقت کے استعمال کے پیچھے ایک ہی سوچ ہوتی ہے، ہماری نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا کیا ہے۔ تو دنیا میں سب سے خطرناک چیز اس وقت جو بن چکی ہے وہ ہے قومی مفادات، اور میں کہتا ہوں یہ قومی مفادات کے لیے انسانیت کا بھی قتل کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر کا قتل کرتے ہیں۔ اس یوکرین کی جنگ میں مر کون رہا ہے؟ انسان، خواہ وہ روس کا ہو، خواہ وہ یوکرین کا ہو، یا کسی اور قوم کا ہو، خواہ وہ سپاہی ہو۔ کیا سپاہی کی جان عزیز نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں نیشن سے اباب اٹھ کر ہیومینٹی کا کوئی لیول کیوں نہیں بنتا؟ انسانیت کے کیوں نہیں بنتا؟ دنیا کے گلوب کے انسان یہ پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے کہ آپ جنرل اسمبلی کو اختیارات دیں، آپ ہمیں اختیارات دیں؟ یہ بین الاقوامی جمہور جسے میں کہتا ہوں وہ فیصلے کرے۔ گن کو فیصلہ کیوں دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے؟ اور جب تک میں بتاؤں گن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، دنیا میں کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ وزڈم کو اختیار دیا جائے، انسانیت کو دیا جائے، ہیومینٹی کو دیا جائے، اور یہ گلوبل لیول پہ کیا جائے، اور تمام انسانوں کی زندگی اور ان کی عزتیں ایک سٹیٹس پر ہوں، ایک تقدس ان کو ملے، پھر دنیا میں امن ہوگا۔ اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ 21ویں صدی میں پہنچ کر اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد انسان اسی طرح اندر سے وحشی ہے۔ تمام علوم، تمام انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اور گروتھ اب تک جو ہوئی ہے، اور جتنا کچھ انسان کو پڑھایا گیا ہے، آج انہوں نے علم کے وہ تمام ذخائر پیسیفک اور اٹلانٹک میں پھینک دیے ہیں اور کہا ہے کہ دنیا کے فیصلے گن کرے گی۔ تو انتہائی اس افسوسناک باٹم لائن کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک ایسی موومنٹ اٹھے جو کہ بین الاقوامی جمہور کی قائل ہو، اس ویٹو کی قائل نہ ہو، اس سیکورٹی کونسل کو قائل نہ ہو، جو قائل ہو جنرل اسمبلی کے اختیارات، جہاں سارے ملک ایک سطح پر بیٹھیں۔ Let the sanity and wisdom prevail, not the gun and the might۔ رول آف جنگل اور لا آف جنگل کی باتیں ہم کرتے رہے ہیں، ابھی تک جنگل کے قانون کے تحت دنیا کو چلانے کے قائل ہیں، صرف اور صرف قومی مفادات کے نام پر۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔